وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو ان کی جو جتنے بھی دلائل فطرت ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالی کے خالق اور مالک ہونے پر، ان سے ان کی بے پرواہی اور ان کا اعراض جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، یمرون علیہا، جن نشانیوں پر یہ لوگ گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور یہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ان نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ وہ نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے پر، اس کے صاحب اختیار ہونے پر جتنی بھی نشانیاں ہیں ان سب سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آج کل کے بھی مشرکین کا حال یہی ہے اور ملحدین کا حال بھی یہی ہے۔ ملحدین جو ہیں پوری دنیا کے اندر ایک موبائل کا خود بخود بننا نہیں مانتے ہیں؟ ان کو کہا جائے کہ یہ موبائل خود بخود بنا ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کو کہا جائے کہ جناب یہ جو بلب لگا ہوا یہ خود بخود بن گیا ہے، بلب بنانے والا کوئی ہے؟ کوئی کہے کہ خود بخود بن گیا ہے، اس کو بیوقوف کہیں گے۔ تو جس خالق اور مالک نے اتنا بڑا سورج بنایا ہے وہ بلب خود نہیں بنا، سورج خود بن گیا ہے۔ حساب لگائیں ان کا، کیا احمق پن ہے ان کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 400 نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں میرے ایک ہونے پر، میرے ہونے پر، یعنی وجود باری تعالیٰ پر بھی اور توحید باری تعالیٰ پر بھی، ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں نشانیوں کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور فرمایا کہ ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی ایمان بھی لاتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانا اور ساتھ بتوں کو بھی مانا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو مانا ہی کوئی نہیں، جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اب دیکھیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہم مشرکین کو دیکھتے ہیں۔ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب آپ ان سے ذرا پوچھے نا، زمین کو مردہ ہونے کے بعد کون زندہ کرتا ہے آسمان سے بارش برسا کے؟ اللہ تعالیٰ نے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے وہ اللہ کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، حبیب ان سے اگر آپ پوچھیں آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ فوراً کہیں گے اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جی اس طرح کر کے اس مضمون کی بہت ساری آیات کریمہ ہیں جن کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے دیا جو انہوں نے جواب دینا تھا۔ بھلے یقولن اللہ، انہوں نے کہنا ہے کہ ضرور بھی ضرور یہ کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، سارا کچھ مانتے ہیں۔ یہ ماننے کے بعد جو ہے پھر شرک بھی کرتے ہیں، بت بھی رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ عبادت یہ نہیں کرتے کہ اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے ساتھ بتوں کے بھی کرتے تھے۔ جی یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مانتے تھے، وہی صفات جو ہیں وہ اپنے بتوں کے لیے بھی مانتے تھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، وہ یہ بات اپنے بتوں کے لیے بھی مانتے تھے۔ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں انہوں نے اپنے بتوں کے لیے بھی جناب تسلیم کی ہوئی تھی۔ یعنی یہ مکے کے مشرکوں کا یہ نظریہ تھا، نظریہ توحید آپ سمجھ لیں، یعنی توحید نہیں مانتے تھے، وجود باری تعالیٰ کے قائل تھے، نظریہ توحید کے وہ منکر تھے۔ تبھی تو شرک آیا ان کے اندر کہ انہوں نے بتوں کو بھی جناب، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ اکیلے کام نہیں مٹا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو اپنے ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہم ان کے بعد جو جاتے ہیں مانگنے کے لیے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔
اور انہوں نے خود کہا قرآن کریم میں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ شرک کر رہے ہیں، شرک کو اللہ تعالیٰ کی قربت کے ذریعے سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے تقرب کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ یہ مشرکین کا شرک ہے۔ آگے آ جائیں یہودیوں اور نصرانیوں کا شرک۔ یہودی جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی فکر ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ شرک کیسے بنا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد مان لی تو ظاہری بات ہے اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کی صفات میں شریک ہوتی ہے، اپنے باپ کی اور صفات میں شریک ہوتی ہے۔ تو اب جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب مکے کے مشرک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مکے کے مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ تو یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہودی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا قائل ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن ساتھ شرک بھی کرتا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے۔ نصرانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، ساتھ شرک بھی کرتا ہے، کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کے۔ مکہ کا مشرک جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہہ کے۔ کئیوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے مان لیے تو کئیوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مان لی۔ تو یہ ان کا نظریہ توحید ہے جی، یعنی کہ نظریہ وجود باری تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں کی انہوں نے کہا جی عبادت سب کے لیے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی، اب کچھ باتیں وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ان کے اندر ایک گناہ شرک، یعنی تمام میں بات کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ کہف کے آخر میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور ایمان رکھتا ہے کہ قیامت والے دن میں نے اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں اس پر لازم ہے فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، آپ تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، حضرت میں بلکہ اس تفسیر کا حوالہ دیتا ہوں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین شریف، وہاں حضرت امام صاحب جلالین جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں سورہ کہف کی اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ کرتے ہوئے اپنی زبان میں، یعنی عربی زبان میں تفسیر کرتے ہوئے، ولا یشرکو کا معنی ولا یرائی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی امید رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یرائی، اور وہ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شرک نہ کرے۔ وہ ہاں شرک کرے گا تو ظاہری بات ہے پھر اس کا عمل خالص نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ یشرک کا معنی یرائی ہے، ہیں جی، فرمایا کہ ولا یرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ریا کا معاملہ نہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ ریا کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے۔ آج دیکھیں کتنے اعمال کرتے ہیں ہم اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ دکھاوے بھی کرتے رہتے ہیں۔ کتنے کام ہیں نیکی کے، ہاں جی، لوگ ہمارے سامنے ہو تو ہم وہ اس طور پر نہیں کرتے، جب لوگ ہمارے سامنے ہوں تو پھر اس طور پر نہیں کرتے جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں۔ اکیلے میں جناب بس بے سرا سا کیا کام
اور فارغ ہو گئے. نیکی کا کام ہے، نماز ہے، کوئی بھی کام ہے تو کیسے کرتے ہیں ہم؟ اکیلے ہوں جناب فوراً جناب اللہ تللے میں پورا کر کے فارغ ہو گئے. لیکن جب لوگ سامنے کھڑے ہوں تو پھر ہماری عبادت کا انداز اور ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ڈھونگی صوفی تھا. ڈھونگی صوفی بہت ہوتے ہیں، صرف صوفیاء والے کپڑے پہننے سے بندہ صوفی تھوڑا بنتا ہے. تو ڈھونگی صوفی تھا، وہ ایک جگہ مجمع میں بلایا گیا، آئیں جی ہمارے پاس آپ کی دعوت ہے. وہ وہاں گیا دعوت کھانے کے لیے. وہاں اس نے کھانا کم کھایا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے جی، کھانا بہت کم کھاتا ہے. اور ان کے سامنے جب مصلی بچھایا تو نماز اس نے اتنی لمبی چوڑی پڑھی، ان کو پتہ چلا جناب حاجی صاحب تو بڑی نماز پڑھنے والے ہیں، بزرگ ہیں بھائی. یہ اس نے جب حال کیا، جب گھر واپس آیا تو آگے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یار میرے لیے کھانا تو لاؤ. انہوں نے کہا ابا حضور آپ نے وہاں کھایا تو تھا. کہا بیٹا تمہیں پتہ تھا نا وہاں میں نے کھانا کم کھایا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے یار یہ زیادہ کھانا نہیں کھاتے. انہوں نے کہا ابا جی اگر آپ کا وہ کھانا وہ والا نہیں نہ ہوا تو آپ کی نماز بھی وہ والی نہیں ہوئی، نماز بھی دوبارہ پڑھیں. آپ نے ان لوگوں کے لیے روٹی کم کھائی ہے اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز زیادہ پڑھی ہے. اگر آپ روٹی دوبارہ کھا رہے ہیں تو نماز بھی دوبارہ ہی پڑھیں. سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ ہاں نماز بھی آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ایسی در آئی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم ان کو عیب تک نہیں سمجھتے. ریا کر رہے ہیں، بے تکا ریا کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اکیلے میں بھی کوئی کام کیا ہے نا، ایک تو لوگوں کے سامنے کیا دکھاتے ہوئے، ایک اکیلے میں بھی کیا ہے تو وہ بھی جان بوجھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو جا کے. تو عجیب، کوئی تو نیکی ایسی ہو نا یار جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ہو یار. کوئی بھی نیکی ہماری تو نہیں بچتی بھائی اس طرح. نعوذ باللہ من ذالک. اب ایک معاملہ یہ ہو گیا، یہ بھی اس عمل کو میرے آقا علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ شرک قرار دیا ہے. اور اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے کیونکہ جب نیکی اللہ کے لیے ہے تو دکھانا بھی تو اسی کو چاہیے نا. بندوں کو دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ ریا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے پھر عمل بھی لوگوں کے لیے کیا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں کو کھڑا کرے گا اور انہیں فرمائے گا تم نے جو اعمال جن جن کو دکھانے کے لیے کیے تھے جاؤ آج اجر بھی انہی سے لے لو، مزدوری بھی انہی سے لو، مجھے دکھانے کے لیے تھوڑا کیا تھا تم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ انتہائی سخت وعید ہے اس بندے کے لیے جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. عبادت رب تعالیٰ کی اور دکھانا لوگوں کو. ایک اور بات دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ بھی آیت مبارکہ قرآن کریم کی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے. اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے اس نے. بتائیں، یعنی خواہشات اس کی اپنی ہیں، ان کو خدا بنا لیا اس نے. اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ ایک طرف رب تعالیٰ کا حکم آ گیا، ایک طرف اپنی طبیعت. تو طبیعت کو مانے، رب کے حکم کو نہ مانے، یہ اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. آج کتنے لوگ ہیں جو جناب صرف طبیعت کے غلام ہیں، اپنے مزاج کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں. خواہشات کے پیچھے پڑے پڑے رب رسول کے احکامات ہم سے چھوٹ گئے، رب تعالیٰ کا قرآن ہم سے چھوٹ گیا، رب تعالیٰ کا دین ہم سے چھوٹ گیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا سنگین معاملہ ہے خواہشات کی پیروی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی الہ قرار دیا ہے جو بندہ رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے. کبھی غور کیا ہم نے اس مسئلے پر؟ ہاں جی، اپنی خواہشات. بھائی میرا دل یہ کر رہا ہے تو میں نے کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ چھوڑ دیا، اپنی کرتا رہا میں. رب تبارک و تعالیٰ کا دین چھوڑ دیا، اپنی مناتا رہا میں. میرا دل یہ چاہ رہا تو لہذا میں نے یہی کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ خواہشات کی غلامی جو ہے نا جی، ایک طرح کا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اب ذرا بتائیں نا، ذرا غور کریں، کتنے لوگ ہیں اس معاملے میں جو بچتے ہیں شرک سے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا اور قرآن کریم کی نص سے صریح ہے. ان کو ہلاؤ یاد اور جا کے بیٹھو. سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہ تو نص سے صریح ہے بھائی. اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا بندہ جو ہے
اپنی خواہشات کی اتباع کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتخاذ الہ قرار دیا ہے۔ جیسے ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کہتا ہے کہ نصرانیوں نے الہ بنا رکھے تھے اپنے، جبکہ میں نصرانیوں میں رہ کے آیا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے، کسی اور کو الہ نہیں مانتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ تمہارے جو پادری حکم دیتے ہیں، ایک طرف خدا کا حکم ہوتا ہے، دوسری طرف تمہارے پادری کا حکم ہوتا ہے، تو بتائیں کس کی مانی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی پادری کی مانی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو اتخاذ رب ہے، انہوں نے ان کو رب بنا لیا ہے، ایک طرف رب کا حکم، دوسری طرف پادری کی دل کی مرضی۔ تم نے رب تعالیٰ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، پادری کی مرضی کو مانا ہے، پادری کے فتوے کو مانا ہے، رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی تو اتخاذ رب ہے۔ اب بتائیں کوئی بندہ رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر پادری کے حکم کو مانے وہ مشرک بنتا ہے، تو جو بندہ رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنے من کی مانے، اپنی مرضی کی مانے اور اپنی جناب نفس کی مانے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، تو بتائیں یہ شرک کیوں نہیں بنتا پھر؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میں آپ نے دیکھا نہیں ہے اس بندے کو جو اپنی خواہشات کو الہ بنائے پھرتا ہے، خواہشات کو خدا بنائے پھرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صورت اور دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، آپ نے بہت زبردست بات نقل کی ہے۔ صوفیاء جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ بڑی بڑی بات جو ہے وہ ہلکے سے انداز میں کر کے گزر جاتے ہیں، ہلکے سے انداز میں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی تفسیر مدری شریف میں، فرماتے ہیں کہ النظر الی الاسباب مع الغفلۃ عن المسبب، فرماتے ہیں ینافی التوحید، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھے، مسبب یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے غفلت برتے، اس سے بے توجہی کر کے وہ کہے کہ جو کچھ بھی ہے یہی اسباب ہی ہیں، میرے لیے سارا کچھ مہیا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سبب کو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، فرماتے ہیں ینافی التوحید، یہ بھی توحید کے منافی ہے، یہ بھی توحید کے منافی ہے۔ اور آگے بڑا زبردست جملہ فرماتے ہیں کہ فالموحدون هم الصوفیۃ، فرماتے ہیں حقیقی توحید والے تو صوفیاء کرام ہیں، جو اسباب پر توجہ نہیں کرتے، صرف مسبب پر توجہ کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ہم کتنے معاملات میں ہماری توجہ صرف اور صرف اسباب پر ہوتی ہے، مسبب پر نہیں ہوتی۔ مسبب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس سبب کو پیدا فرمایا ہے، وہ تاثیر اس میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی بڑی زبردست توضیح جو ہے حضرت مجدد فسانی رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دوا کھاتا نا، جیسے آج ہمارا مزاج کیا ہے، ہم دوا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، دوا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، یہ بھی دوا ہی نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ حالانکہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دوا کھاتا ہے نا، گولی کھاتا ہے، تو گولی اس کے حلق میں جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا میں تیرے حکم کی پابند ہوں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا ہے، تو نے ہی میرے اندر تاثیر رکھی ہے، اب جیسا تیرا حکم ہوگا اسی طرح کا اثر ظاہر کروں گی میں، جیسے تیرا حکم ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر دوائی ہی شفا دینے والی ہے تو پھر بعض اوقات دوا کھانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض اوقات طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوائی شفا دینے والی، دوائی تو ایک سبب ہے، سبب جو ہے بندہ اسی کو سارا کچھ سمجھے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے دوائی کی، اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں جن معاملات میں ہم سبب پر ہی غور کرتے ہیں، مسبب پر ہماری توجہ نہیں جاتی، یعنی مسبب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی فرمایا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے، ماتے ہیں کہ النظر الی الاسباب مع الغفلۃ عن المسبب، کہتے ہیں مسبب جو ہے اسباب کو پیدا کرنے والا، اس سے بندہ یکسر غافل ہو جائے، اس کے ساتھ غفلت برتتے ہوئے پھر بندہ اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھے، ینافی التوحید، یہ توحید کے منافی ہے۔ اب بتائیں آج ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اسباب پر نہیں ہے، مسبب جو سبب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس کی بارگاہ کی طرف کتنی توجہ جاتی ہے ہماری۔ ہم ہی اپنے آپ کو سارا کچھ سمجھتے ہیں،
میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، اس بات سے ہماری یہ بات ہماری کھوپڑی سے نکلتی کیوں نہیں؟ ایسا نہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی اس طرح کے کام ہیں ان سب کو منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ کس کی طرف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے۔ جتنے بھی اعمال صالح بندے سے ہو رہے ہیں، بندہ یہی کہ یار یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے مجھے، اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے، مسبب حقیقی وہی ہے، تو میں یہ کام کر رہا ہوں آج، میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے، اور میں نے جو آپ کے سامنے امثلہ بیان کی ہیں جی، سب سے پہلی ریا والی، کہ ریا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ریا کیا ہے؟ بولو نا ذرا، ریا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اس شرک سے بھی ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اور دوسرا اتخاذ الہ جو ہے، یعنی کہ اتخاذ الہ، افرایت من اتخذ الہہ ہوا، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی خواہشات کو ہی رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں بڑا سمجھنے لگ جائے، اپنی خواہشات کو۔ حالانکہ ایمان یہ ہے بندہ اپنی خواہشات کو آقا علیہ السلام کے دین پر قربان کر دے۔ اور یہی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا یہاں تک کہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی خواہشات کو تابعا لما جئت بہ، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ کر دے۔ جو میں شریعت لے کر آیا ہوں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ بتائیں، تو اپنی خواہشات کو رب تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں لے کر کے آنا، یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا۔ یہ اتخاذ الہ ہے، اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، نص صریح ہے بھائی۔ تو اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ جب دیکھے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، دوسری طرف میری مرضی آ رہی ہے، تو میں کس پر عمل کر رہا ہوں یہ خود غور کر لے۔ میں شرک تو نہیں کر رہا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اور ایک صورت آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کی، سب سے آخری، کہ بندہ اسباب کو سارا کچھ سمجھے، مسبب سے توجہ ہٹا لے، مسبب سے غفلت برتے، تو ایسا کرنا جو ہے یہ بھی شرک ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق